محترم ناظرین، میں عبد المالک مصباحی ٹاٹا نگر جمشید پور سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل 20 چینل۔ آج کی اس ویڈیو کلپ کا عنوان ہے اسلام میں کس مہینے میں شادی جائز نہیں۔ اسلامی معاشرہ اور سماج میں بہت طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں اور بہت ساری خرابیاں۔ اس کی وجوہات تو کئی ایک ہیں، مگر ان میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارے معاشرے میں رچی اور بسی ہوئی ہیں، لوگ اس پر عمل کرنے کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف عمل کرنے کو بربادی اور تباہی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے آج میں یہ بات واضح طور پر پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36۔ یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے یعنی خاص طور سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب عظمت و بزرگی والے ہیں۔ یہی ہے سیدھا دین، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ 12 مہینے جن سے مل کر کے ہمارا سال تیار ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں اور بنائے گئے ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو منحوس سمجھنا، کسی کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا، یا کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ سراسر جہالت اور نادانی ہے۔ انہی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو شوال کے بعد آتا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ اور بقرعید سے پہلے، اس مہینے کو ہمارے معاشرے میں خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ جس طریقے سے اہل اسلام کے لیے حرمت والا مہینہ ہے، اسی طریقے سے دیگر اہل کتاب کے یہاں بھی عزت و عظمت والا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی اسے عزت اور حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے۔ اس مہینے میں قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا وہ اپنے لیے باعث گناہ سمجھتے تھے۔ اسلام میں بھی اس کی وہ حرمت اور عظمت باقی رہی اور اسے عزت اور حرمت والے مہینے میں شمار کیا گیا، جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے ترجمے میں سماعت کیا کہ 12 مہینوں میں 4 مہینہ حرمت والا ہے۔ ان 4 مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ لہٰذا ہمیں ذی القعدہ کو خیر و برکت سے خالی نہیں بلکہ اسے بھی خیر و برکت سے بھرپور مہینہ سمجھنا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ہے وہ یہی 4 مہینے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ روضۃ الطالبین، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تورات دیے جانے کے لیے جو 30 دن کے چلے کا حکم ملا تھا، وہ اسی ذی القعدہ کے مہینے میں یہ حکم ملا تھا۔ پھر اس میں اور 10 دن بڑھا دیے گئے، یہاں تک کہ 40 دن مکمل ہوئے، اور 40ویں دن یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، جو بقرعید کے مہینے میں 10ویں تاریخ ہوتی ہے، اس مہینے کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چلہ مکمل ہوا، اور اسی دن آپ کو اللہ رب العزت سے شرف ہم کلامی حاصل ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے۔ پتہ چلا کہ یہ
ذی قعدہ کا مہینہ عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی کتاب یعنی توریت دینے کے لیے منتخب فرمایا۔ لہذا ان لوگوں کا یہ خیال کہ اس مہینے میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے، یہ اسلامی نقطۂ نظر کے خلاف ہے، اور یہ سمجھنا کہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے سے نحوست آتی ہے، یہ خیال بھی سراسر باطل ہے۔ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے اور اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے سال کے 11 مہینے میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسی طریقے سے ذی قعدہ کے مہینے میں بھی شادی بیاہ کرنے میں کوئی قباحت، کوئی ممانعت نہیں۔ یہ مہینہ خالی کا مہینہ نہیں ہے، یعنی اسے خیر و برکت سے خالی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ بھی عزت و عظمت اور خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اب ذرا آپ توجہ دیجئے اور سوچئے کہ اگر یہ خیال صحیح ہوتا تو پھر بھلا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں شادی کیوں کرتے؟ روایت میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 5 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی فرمائی۔ اسی طریقے سے سن 7 ہجری کے اسی مہینے میں یعنی ذی قعدہ کے مہینے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان دونوں نکاح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ذی قعدہ کے مہینے میں بھی شادی کرنا یہ باعث خیر و برکت اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا اہل اسلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے سماج، معاشرہ اور گرد و پیش سے یہ خیال نکال باہر کرے کہ اسلام میں کسی ایک مہینے میں شادی کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ اسلام میں 12 مہینے میں اور سال کے تمام دنوں میں شادی کرنے کی اجازت ہے، اس میں خیر و برکت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے خیالات، جاہلیت کے رسوم کو مٹانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔